حنبلی کے بارے میں بات کریں گے۔ امام احمد بن حنبل کے کچھ حالات زندگی مختصراً دیکھیں گے اور فقہ حنبلی کی جو بنیادی کتابیں ہیں، جو ان کے مصادر ہیں اور جو ان کے اصول ہیں فقہ کے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ فقہ حنبلی حدیث پر مبنی فقہی روایات اہل سنت والجماعت کے 4 مشہور فقہی مذاہب میں سے ایک عظیم فقہی نظام جو امام احمد بن حنبل کی علمی میراث اور حدیث نبوی پر مبنی احکام کا مجموعہ ہے۔ یہ فقہ نص کی پابندی، قیاس میں احتیاط اور سنت کی سختی سے پیروی کے لیے مشہور ہے۔ فقہ حنبلی کی تعریف اور اس کی بنیادی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ حدیث نبوی کو اولیت دیتے ہیں۔ قرآن کے بعد سنت رسول کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فقہ حنبلی میں، اور صحیح احادیث پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ دوسرے، نص پر سختی سے عمل۔ قرآن و حدیث کے ظاہری معانی پر عمل کو ترجیح دی جاتی ہے اور تعویل سے حتی الامکان اجتناب کیا جاتا ہے۔ قیاس کا محدود استعمال۔ فقہی رائے اور قیاس کو صرف انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے اور نص کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں۔ فقہ حنبلی اپنی بنیاد میں محدثانہ فکر اور نصوص کی تعظیم کا شاہکار ہے، جو امام احمد بن حنبل کی علمی دیانت اور حدیث کی تئیں ان کی محبت کا نتیجہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک عظیم شخصیت ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن حنبل تھا، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام اہل حدیث، اور ان کی ولادت 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی اور وفات 241 ہجری میں بغداد ہی میں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی کے 77 سال 77 ایئرز علم، تقوی اور صبر کی مثال بن کر گزارے۔ وہ لاکھوں احادیث کے حافظ، عظیم محدث اور امام شافعی جیسے جلیل القدر عالم کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل کا علمی اور روحانی مقام۔ عظیم محدث، حدیث کے معاملے میں بے حد محتاط اور دقیق اور لاکھوں احادیث کے حافظ تھے۔ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ عظیم فقیہ امام شافعی سے تعلیم حاصل کی اور ان کی خاص توجہ کے مستحق ٹھہرے۔ مسند احمد کے مصنف ہیں۔ تقریباً 40,000 احادیث پر مشتمل عظیم حدیثی مجموعہ کی تدوین کی۔ صبر و استقامت کا پیکر تھے۔ حق پر ثابت قدمی اور خلق قرآن میں ناقابل فراموش کردار رہا ان کا۔ خلق قرآن کیا ہے اور صبر و استقامت کی داستان۔ حق پر ڈٹے رہنے کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو امام احمد بن حنبل کو دیکھیے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب خلیفہ مامون اور اس کے بعد معتصم کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ پھیلا۔ حکومت کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت کا موقف تھا کہ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ امام احمد نے اس باطل عقیدے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا اور کوڑوں سے مارا گیا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور کسی لالچ یا خوف سے متاثر نہ ہوئے، اور ان کا قول اگر قرآن مخلوق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتاتے، میں اس بات کو کیسے مان لوں جو نص سے ثابت نہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ امام احمد کی استقامت کے نتیجے میں یہ فتنہ ختم ہوا اور اہل سنت کا عقیدہ محفوظ رہا۔ آپ کی یہ قربانی آج بھی مسلمانوں کے لیے حق پر جمے رہنے کی عظیم مثال ہے۔ فقہ حنبلی کے بنیادی مصادر کون سے ہیں؟ فقہ حنبلی میں شرعی احکام کے لیے ایک واضح ترتیب وار نظام موجود ہے۔ ہر ماخذ کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے، لیکن نص
قرآن و حدیث کو ہمیشہ سب پر ترجیح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ قرآن مجید، جو کہ تمام احکام کا بنیادی اور اعلیٰ ترین ماخذ ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح احادیث اور ضعیف کو بھی قیاس پر ترجیح دی جاتی ہے فقہ حنبلی میں۔ اس کے بعد اقوال صحابہ کو لیا جاتا ہے اور خاص طور پر خلفائے راشدین کے فیصلے۔ چوتھے نمبر پر وہ اجماع صحابہ کو اہمیت دیتے ہیں، صحابہ اکرام کا متفقہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو۔ پھر قیاس، وہ صرف ضرورت کے وقت اور نص کے خلاف نہ ہو۔ اور چھٹے نمبر پر استصحاب، یعنی اصل حالت کو باقی ماننا جب تک کہ دلیل نہ ملے۔ قرآن و سنت فقہ حنبلی کی روح اور حدیث کو اولیت کیوں؟ امام احمد کا ماننا تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر شدید ضعیف نہ ہو تو قیاس اور فقہی رائے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جبکہ قیاس انسانی اجتہاد ہے۔ یاد رہے کہ حنبلی فقہا حدیث کی تحقیق میں بہت محتاط ہیں اور کمزور روایات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے۔ فقہ حنبلی کا ماخذ قرآن ہے، اصلی اور مقدم ماخذ، پھر اس کے بعد سنت ہے دوسرا معتبر ماخذ، اور پھر فقہی احکام قرآن و سنت سے نتیجے۔ فقہ حنبلی کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کو فقہی رائے اور قیاس پر مقدم رکھتی ہے۔ فقہ حنبلی کے بنیادی اصول: حدیث کو فقہی رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہو یا حسن، اسے کسی عالم کی رائے پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ نص کے ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی میں لیا جاتا ہے جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ کم سے کم قیاس پر عمل کیا جاتا ہے۔ قیاس صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب نص میں واضح حکم نہ ملے۔ احتیاط اور تقویٰ، شبہات سے بچا جاتا ہے اور زیادہ محتاط راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بدعت سے سخت اجتناب، دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے۔ فقہ حنبلی کی مشہور اور بنیادی کتابیں: فقہ حنبلی کی تدوین میں کئی عظیم علماء نے اپنی خدمات پیش کیں اور ایسی کتابیں لکھیں جو آج بھی فقہ حنبلی کی بنیاد ہیں۔ فقہ حنبلی کی اہم فقہی کتب، سب سے نمبر 1 پہ المسند، جو کہ امام احمد کی ہے۔ امام احمد کی المسند سب سے زیادہ تقریباً 40,000 حدیث پر مشتمل عظیم مجموعہ، جو فقہی ترتیب پر نہیں بلکہ صحابہ کرام کے نام پر مرتب ہے۔ اس کتاب کی ترتیب صحابہ کرام کے نام کے اوپر ہے، یعنی الفابیٹیکلی ہے۔ المغنی ابن قدامہ کی ہے، زاد المستقنی امام حجاوی کی، اور المغنی جو ہے یا المغنی، یہ فقہ حنبلی کی سب سے مشہور اور جامع کتاب ہے جس میں دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کی تفصیل ہے۔ زاد المستقنی جو ہے مختصر ہے لیکن جامع فقہی متن جو طلباء میں بہت مقبول ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ الروض المربع، شرح زاد المستقنی، کشاف القناع اور انصاف بھی اہم فقہی مراجع ہیں۔ فقہ حنبلی، اس کا جغرافیائی پھیلاؤ کیا ہے؟ فقہ حنبلی کہاں پہ رائج ہے؟ خلیجی ممالک میں فقہ حنبلی۔ فقہ حنبلی کے پیروکار بنیادی طور پر خلیجی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ پیروکار ہیں، پھر قطر میں، عدالتی نظام میں قطر میں فقہ حنبلی رائج ہے، کویت کے کچھ حصوں میں، امارات کے متعدد علاقوں میں جو ہے فقہ حنبلی رائج ہے۔ دیگر خلیجی ممالک میں بھی فقہ حنبلی پایا جاتا ہے اور اس کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کا پورا عدالتی اور شرعی نظام فقہ حنبلی پر مبنی ہے اور حرمین شریفین میں بھی یہ فقہ رائج ہے۔ فقہ حنبلی کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ حدیث پر سختی سے عمل، ہر حکم میں حدیث کی تلاش اور اس پر فوری عمل، سادگی اور نص پر اعتماد، پیچیدہ قیاسیات سے اجتناب اور سیدھی بات،
عبادات میں احتیاط، نماز، روزہ، حج میں محتاط رویہ، بدعت کے خلاف سخت موقف، دین میں نئی ایجاد کی مخالفت ہے اور سختی سے منع ہے۔ اہل حدیث سے قربت، فکری اور منہجی قربت، حدیث کی تعظیم۔ چاروں فقہی مذاہب میں فقہ حنبلی کا مقام دیکھتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کے چاروں فقہی مذاہب میں ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور طریقہ استدلال ہے۔ مختلف مذاہب کی خصوصیات دیکھیں، حنفی جو ہے وہ قیاس اور فقہی اصولوں پر زور دیتے ہیں، مالکی جو ہے وہ عمل اہل مدینہ کو اہمیت دیتے ہیں، شافعی حدیث اور اصول فقہ میں توازن رکھ کے بین بین ہے، اور حنبلی حدیث کو اولین حیثیت دیتے ہیں۔ ہر مذہب اپنی جگہ صحیح اور قابل احترام ہے۔ فقہ حنبلی کا اثر اور اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ امام احمد کا دور حدیث کی حفاظت اور فقہی بنیادوں کی تشکیل کا دور ہے، 164 ہجری سے 241 تک کا۔ امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحم اللہ جو کہ بہت زیادہ تاریخ میں مشہور رہے اور ان کا بہت اثر رہا، فقہ حنبلی کی تجدید اور احیاء جو ہے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں انہی دونوں نے کی، ابن تیمیہ نے اور ابن قیم رحم اللہ نے۔ امام احمد کا دور جو تھا وہ حدیث کی حفاظت اور فقہی بنیادوں کی تشکیل کا دور تھا۔ اس کے بعد عباسی دور آیا، بغداد میں فقہ حنبلی میں پھیلاؤ ہوا اور طلباء کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس میں آئی۔ پھر ابن تیمیہ اور ابن قیم نے جو ہے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں اس کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور پھر سعودی عرب میں رسمی طور پر اختیار کیا گیا۔ خلیجی ممالک میں عدالتی نظام کی بنیاد جو ہے وہ 20ویں صدی میں اسی کے اس پر ہوئی۔ فقہ حنبلی نہ صرف فقہی احکام میں بلکہ عقیدے، اصلاح اور دعوت میں بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اس فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آخر میں ہم خلاصہ دیکھتے ہیں اور فقہ حنبلی کی عظمت دیکھتے ہیں۔ فقہ حنبلی ایک حدیث پر مبنی محتاط اور مضبوط فقہی نظام ہے جو امام احمد بن حنبل کی علمی دیانت، صبر اور استقامت کا عملی نمونہ ہے۔ حدیث کی تعظیم، ہر حکم میں سنت نبوی کی پیروی، نص کی پابندی، قرآن و حدیث کے ظاہر پر عمل، علمی دیانت، احتیاط، تقوی اور سچائی۔ فقہ حنبلی آج بھی خلیجی ممالک میں رائج ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حدیث پر عمل کی ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ امام احمد اور تمام ائمہ کرام پر رحم فرمائے، آمین۔ اور چاروں آپ نے فقہا کو پڑھنے کے، اور چاروں ائمہ کرام، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالکی، امام ابو حنیفہ، آپ نے دیکھا کہ سب میں کتنی لچک تھی، اور کچھ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے، ایک دوسرے سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ایک دوسرے کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ان کے پیروکاروں میں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی برداشت نہیں ہے، اور ہر جو فقہ کے اور ہر امام کے جو پیروکار ہیں وہ صرف اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے اختلافات مسلمانوں کے اندر آئے دن اٹھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم تمام ائمہ کرام اور ان کے فقہ کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ کس قدر اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں، اور وہی وسعت ہم اپنے اندر پیدا کر کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بطور مسلمان دنیا میں سب اکٹھے ہو کر کام کریں اور اسلام کا بول بالا کریں، نہ کہ اپنی صلاحیتیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور فقہی اختلافات میں ہی ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔